بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يديك، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس من كتاب الطالب الأول، الجزء الأول، الوحدة الثالثة، والدرس الأخير، الدرس السابع والعشرون. اس یونٹ کا آج آخری سبق ہے، 27 نمبر سبق، اور یہ انتہائی آسان سبق ہوتا ہے، رائٹنگ کے بارے میں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ جی۔ رائٹنگ کے بارے میں آپ دیکھیے، الکتابتو، کیا کہتے ہیں رائٹنگ کو؟ الکتابتو، رائٹنگ، اور یہ اس کا سائن ہے، یہ ہمارے ساتھ کورس کے آخر تک چلتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ العرض، الف، اس میں یہ الف اور آگے پھر با آئے گا، ٹھیک ہے، پارٹ 1 پارٹ 2۔ اس میں یہ 3 حروف کو لکھنے کا طریقہ سکھا رہا ہے ہمیں، جیم، حا، خا، اور یہ انتہائی آسان ہے۔ جیم کو شروع میں کیسے لکھیں گے، درمیان میں اور آخر میں، اور نیچے اس کی مثال دی گئی ہے۔ اور اسی طرح جیم کو شروع، حا کو شروع میں، درمیان میں اور آخر میں، خا شروع، درمیان اور آخر، اور یہ ان کی نیچے مثالیں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اردو میں بھی ہم اسی طرح لکھتے ہیں، لہٰذا اس پہ ہم زیادہ وقت صرف نہیں کریں گے، یہ آلریڈی آپ کو لکھنا آتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ان الفاظ کو کہہ رہے آپ، مر بقلمک علی الکلمہ، یہ جو الفاظ آہستہ آہستہ اس پہ لکھیں تاکہ یہاں تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ پریکٹس ہو جائے گی، پھر اسی کو تدریب الرابعہ میں آگے آپ خود لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ قلم اوپر پھیریں گے، لکھیں گے، اور یہاں پہ آپ خود لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو یہ الفاظ کاپی میں لکھیں، ویڈیو سٹاپ کریں، اور لکھنے کے بعد اس کی پریکٹس کریں۔ آگے چلتے ہیں، یہ وہی پریکٹس ہے، اگر چھوٹے بچے آپ کے کورس میں شرکت کر رہے ہیں اور وہ استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مفید ہوگا، 7 سال 8 سال کے بچے کے لیے، اور وہ ان کے لکھنے کی پریکٹس کرے گا تو ان کو اچھی طرح سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ التدریب السادس، اکتب فی الدائرۃ الحرف الذی تبدأ به الکلمات، یہ الفاظ کس حرف سے شروع ہوتے ہیں؟ جیم، اور یہ کس حرف سے شروع ہوتے ہیں؟ خا، اور یہ کس حرف سے شروع ہوتے ہیں؟ حا، وہی جو الفاظ ہیں انہی کی پریکٹس ہے۔ آگے چلتے ہیں، کہہ رہے کہ اکتب الحرف الناقص فی کل کلمہ، ہر لفظ میں دیکھیں جو حرف ناقص ہو تو وہ مکمل کریں، کم ہے، اس میں کیا ہے؟ خا، مطبخ، ثلاجہ، جیم، حا یہاں پہ آئے گا، یہاں پہ خا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح باقی بھی پریکٹس کریں گے۔ وہ پہلے تھا الف، اور یہ ہے با، یہاں پہ عین، غین، دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس کی پریکٹس ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ عین کو شروع میں کیسے لکھتے ہیں، درمیان میں اور آخر میں 2 طرح لکھتے ہیں، ایک ملا ہوا اور ایک علیحدہ، اور یہی حالت غین کی بھی ہے۔ اس کے اوپر آپ قلم پھیریں گے اور ان الفاظ کو خود لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی وہی الفاظ ہیں مختلف جن میں عین اور غین کا استعمال ہوا ہے، ان کے اوپر آپ قلم پھیریں گے یہاں تک، اور ان کو آگے آپ خود لکھیں گے، اور اس کا بھی یہی طریقہ ہے، ان کو آپ قلم اوپر پھیرنا ہے، نیچے جو ہے یہاں پہ خود لکھیں گے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو کاپی میں لکھیں اگر لکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اسی حرف کو، حرف کا مشابہ جو حرف ہے اس سے ملائیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیادہ وقت اس پہ ہم نہ لگائیں تو بہتر ہے، عین، عین، غین، غین، اور یہ عین درمیان والا، غین درمیان والا، اور عین آخر والا، اور غین آخر والا، ٹھیک ہے۔ اور آگے اکتب الحرف الذی تبدأ به کل کلمہ، یہ الفاظ کس کس حرف سے شروع ہوئے ہیں؟ غرفہ غین سے، عم عین سے، اور عشرہ عین سے، اور غرف غین سے، علیکم عین سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، یہیں پہ وہی کیفیت ہے کہ آپ جو حرف ناقص ہے، نامکمل ہے، اس کو مکمل کیجئے۔ اکتب الحرف الناقص فی کل کلمہ، یہاں پہ عین، یہاں پہ عین درمیان، یہاں پہ عین، اور ادھر بھی عین، نیچے سب میں غین، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا سبق ہے جو انتہائی آسان ہوتا ہے، اور اس کے آن لائن لکھنے سے کوئی ہمیں خاص فائدہ نہیں ہوتا، نہ ہی اگر آپ کاپی میں لکھیں گے تو اس کا، کیونکہ اردو سے مشابہ الفاظ ہیں،
تو لکھنے میں اتنا ہم وقت صرف نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے درس السابع والعشرون اور الوحدہ الثالثہ دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آخری سبق تھا، دیکھیں السابع والعشرون الوحدہ الثالثہ کا، تو یہیں پہ تمام اسباق اور وحدہ ثالثہ مکمل ختم ہو چکا ہے۔ اس سے آگے پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم الوحدہ الرابعہ شروع کریں گے، یونٹ 4، ٹھیک ہے؟ اس وقت تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔